جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں آتی ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے کے اوپر صبر کرنا۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ، جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اس کی طرف ہم اپنے قدموں کو اگر نہیں بڑھا رہے ہیں تو یہ انعام اللہ رب العزت ہمیں بروز محشر عطا فرمائے گا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اعلیٰ کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ ہمارا آپ کو ذرا سی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ہمارا آپ نہ جانے طرح طرح کی بیماریاں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ہمارا آپ کے اندر یہ زیادہ تر مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے لیے کی مصیبتیں لکھی، حالانکہ مصیبتیں آنا اچھی بات رہتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آئی ہیں نبیوں کے اوپر آئی ہیں، ولیوں کے اوپر، اچھے اللہ والوں کے اوپر آئی۔ مصیبت سے بندہ جب کسی شخص کے اوپر کوئی پریشانی ڈالی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کانٹا چبھنے کے سبب سے جو اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر ہم اور آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں وہ چھپ جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذاتی باری کے بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، مصیبتوں میں مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں، میں اس پر اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور آپ اما پارے یہ پہلے پارے میں کسی سے مدد نہ جب شروع کرتے ہیں ہم اور آپ، جب 99% یہ ہو ہی رہا ہے، جب ہم اور آپ جب اس کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اور آپ جب الحمد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ آیت ہر بار پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم اور آپ کو مانگنا چاہیے اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ اور بات کہ اس نے کسی کو ولیوں کو اختیار دیا جو اس کے سبب سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن ان سے نہیں، اللہ رب العزت سے ہم اور آپ کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ کوئی مجھ سے مانگتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ تنہا ایک مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جب بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔ تو مانگنا اللہ رب العزت سے چاہیے، اللہ کی مخلوق سے نہیں۔
کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی. جب آری زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی. ارشاد الہی ہوا اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا تھا؟ جواب مصائب پر صبر کیوں نہیں کیا؟ جواب فریاد کرتے ہوئے اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا. تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا اور چر کر 2 ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کیا. اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر مصیبتوں کے اوپر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر سکے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں. جناب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مصائب عارفین کا چراغ ہے، مریدین کی بیداری ہے، مومن کی صلاح ہے اور غافلوں کی ہلاکت ہے. مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا ہے. جب تک مومن مصیبت کے اوپر صبر نہیں کرے گا تب تک وہ ایمان کی کشش کو نہیں پائے گا. جو جتنا تکلیفوں کے اوپر صبر کر لے گا وہ اتنی ہی عبادتوں کے اندر مزہ پانے لگے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا، آپ فرماتے ہیں جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا. سبحان اللہ. اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کیا کرو. اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرو تو اس سے اپنے لیے دعا کرایا کرو. اس کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی اپنے لیے دعا کرایا کرو کیونکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. جو بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے تو اس کی اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جناب ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو. دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں. مروی ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے. اگر بیماری میں الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کر دیتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. اور صحت عطا کی تو اس سے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آج کے بیان سے ہم اور آپ کو 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز مرض ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اب صبر کی کئی قسمیں آ جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر صبر کر لینا. اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر احکامات صادر کیے ہوئے ہیں آج اس پہ بھی چلنا بہت بڑی صبر کی بات ہے. اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر چلنا بھی بہت بڑی صبر کی بات ہے. اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا یہ بھی ایک صبر کہلاتا ہے. اور مصیبتوں کے اوپر تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا یہ بھی ایک صبر کہلاتا ہے. تکالیف پر صبر کرنا اور صبر کی تکلیف جب ہم اور آپ کو کوئی پہنچے تو صبر کس وقت کرنا چاہیے؟ مثلاً ہمارے گھروں کے اندر کسی کا جب انتقال ہو جائے، جب ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو رو رو کے دھیرے دھیرے کر کے تو صبر آ ہی جاتا ہے. رو کے تو صبر آ ہی جاتا ہے. ہمارا آپ نوحہ بازی اس کی میت کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. طرح کی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھتی ہے میت کے اوپر تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھا ہو. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھا ہو. اور اس کے اوپر پھر ہاتھ رکھ کے رونا یا اسے ہر طریقے سے مطلب اس مردے کو آپ ذرا سے بھی کچھ کریں گے تو اسے تکلیف ضرور پہنچتی ہے مردے کو. تو مردے کے اوپر ہمارے گھروں کے اندر جو میت ہو جائے اسلام نے ہمیں 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ منانے کا اختیار نہیں دیا ہے. 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ منانے کا اختیار نہیں دیا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارا مسلسل روتے رہیں 10 12 15 20 دن میں تو صبر آ جاتا ہے. تو یہ صبر نہیں ہوتا ہے. صبر یہ ہوتا ہے جس وقت پتہ لگے کہ ہاں انتقال ہو گیا اسی وقت یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنی بات کے اوپر
خاموشی اختیار کر لیں. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. بس ہمیں یہی چیز کا اختیار کرنا چاہیے. جیسے ہمیں کوئی تکلیف, کوئی مصیبت پہنچے, رونا گڑ گڑانا نہ شروع کر, بلکہ بس یہی آیت ہے کوئی بھی تکلیف پہنچے, یہ آیت یہ نہیں صرف انتقال کے وقت پڑھا جائے, ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچے, کسی وقت بھی تکلیف پہنچے, ہر وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور بیماریوں میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا, اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیغام عطا فرمائے. یا مالک ہم سب کو صحیح طریقے سے دین کے مسئلے سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. یا مالک ہمارے نظروں کے سامنے حق کو واضح فرما. یا مالک ہم سب بھٹکے ہوئے مالک مولا ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما. یا مالک مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو تیرا حبیب راضی ہوتا ہو, ہمیں ان راستوں پر چلا جس سے تو تیرا حبیب راضی ہوتا ہو. مالک مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا مالک مولا ان کے علاوہ کے راستوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.